کتا ریس۔ آپ کہیں سے بھی آئیں، کوئی راستہ، کوئی بھی سورس استعمال کریں، اللہ بندے کو کملی والے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ ماضی کا دریچہ کھلتے ہی یہ آواز میرے کانوں میں گونجنے لگتی ہے۔ بابا الہی بخش تھا تو ان پڑھ، مگر باتیں بڑی بڑی اور اونچی کیا کرتا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب لوگوں کی باتوں میں ربط اور آپس میں رابطہ بحال تھا۔ ابو کہا کرتے تھے، ربط اور رابطے کا فقدان دیوانگی ہے۔ میں اس وقت چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس وقت مجھے نہ تو لوگوں کی پہچان تھی اور نہ ان کی باتوں کی، اور میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کائنات پہچان کے سوا کچھ بھی نہیں، اور پہچان کی صلاحیت نہ رکھنے والا انسان بیکار جنم لیتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسان کو انسانیت کے مفہوم کا ادراک حاصل تھا، اور میرے پیارے دیس کے لوگ سرمایہ کی دوڑ میں اڑنے والی گرد میں گم نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ خالی پلاٹ میں بیٹھا بابا الہی بخش چادروں پر ٹھپے لگاتا تھا۔ اس کے پاس ایک گھومنے والا حقہ ہوتا تھا۔ گاؤں کا ہر شخص فارغ وقت میں اس کے پاس آ بیٹھتا تھا۔ حقے کی کش لیتے ہوئے لوگ حالات حاضرہ پر بحث کرتے، نئی نسل کی سرکشی، دین سے دوری اور مہنگائی، یہ موضوع ہر گفتگو میں شامل ہوتے۔ جب میں اسکول سے آتا تو بابا الہی بخش کے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا رہتا۔ بابا الہی بخش کی اکثر باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اور یہ نہ سمجھ آنے والی باتیں میری دلچسپی کا باعث تھیں۔ اور آج بھی میں آگہی کے عذاب میں مبتلا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ نا سمجھی اور لا علمی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ جب باتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، پاؤں میں پڑی بیڑیاں نظر آنے لگتی ہیں، جیت کی مٹھاس میں تکبر کے زہر کا ذائقہ محسوس ہونے لگتا ہے، اور حد نظر تک پھیلے وسیع و عریض ساحل سمندر کے اجالے میں قبر کی تنگی اور تاریکی یاد آنے لگتی ہے۔ میں نے ایک دن بابا الہی بخش سے پوچھا، بابا دنیا کے تمام مسائل کے حل کی کنجی کیا ہے؟ الہی بخش مسکرایا اور بولا، پتر اپنی عمر سے بڑے سوال نہ کیا کرو، اور پھر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، پتر محبت اور صرف محبت، محبت ہی اس کائنات کا اسم اعظم ہے۔ کہنے لگا، لوگ ذروں کی طرح ہوتے ہیں، محبت انہیں کائنات بنا دیتی ہے۔ بدقسمتی سے مجھے اس کی بات کی سمجھ اس وقت آئی جب میں انتہائی خود غرض، مادہ پرست اور پکا دنیا دار بن چکا تھا۔ جب گاؤں میں پہلی بار بجلی آئی تو گاؤں کا ہر شخص بہت خوش تھا، سوائے بابا الہی بخش کے۔ گاؤں والے اسے کہتے تھے، بابا تم بھی اپنے گھر کو بجلی لگواؤ، مگر بابا الہی بخش صرف مسکرا کر خاموش ہو جاتا۔ وہ بلا ناغہ سر شام گلی میں کھلنے والی اپنی بیٹھک میں چراغ جلا کر بیٹھ جاتا۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا، بابا تم اپنے گھر میں بجلی کا کنیکشن کیوں نہیں لگواتے اور روز شام سے پہلے ہی چراغ جلا کر بیٹھ جاتے ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے دیے کی لو پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے کہا، نبیل پتر، نہ جانے مجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ چراغ جلانے کا عمل فطرت کو بہت پسند ہے۔ مجھے بابا الہی بخش کی ایک بات بڑی دلچسپ اور اچھی لگتی تھی کہ وہ ہر بات کتوں کے حوالے سے کرتا تھا۔ مثلا جب کوئی کہتا آج بہت گرمی ہے تو وہ کہتا تھا، شکر کرو ہم تو انسان ہیں، کتوں کا کیا حال ہوگا جن کو پسینہ بھی نہیں آتا۔ جب کوئی کہتا آج میں نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ سکا تو بابا کہتا، ہم سے اچھے تو کتے ہیں جو اپنے مالک کے لیے ساری ساری رات جاگتے ہیں، اور پھر وہ گنگناتا، راتیں جاگیں کریں عبادت، راتیں جاگن کتے تیتھوں اتے، بھونکنوں بند مول نہ ہندے، جاروڑی تے ستے تیتھوں اتے، خسم اپنے دا در نہ چھڑ دے، بھاویں وجن جتے تیتھوں اتے، بلے شاہ کوئی رخت دے حاج لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں اتے۔
اگر کوئی غربت اور تنگ دستی کا رونا روتا اور شکایت کرتا کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی ہے، تو بابا الہی بخش کہتا، ہم سے تو کتے ہی اچھے ہیں جو روکھی سوکھی کھا کر میدان ہے میں سو جاتے ہیں اور پھر بھی شکوہ نہیں کرتے۔ غرض یہ کہ ہر بات میں کتوں کی مثال ضروری ہوتی تھی۔ گناہ و ثواب کی اذیت میں مبتلا ملا کی طرح میں اس پریشانی میں تھا کہ بابا الہی بخش کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود پرسکون اور خوش کیوں رہتا تھا، اور اس کی زبان پر کبھی شکوہ کیوں نہیں آیا تھا۔ میں نے ایک دن بابا الہی بخش سے کہا، بابا، رات خواب میں نے ایک آدمی کو 4 ٹانگوں میں دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ بابا الہی بخش مسکرایا اور بولا، پتر، تم نے کسی کتے کو دیکھا ہوگا، نہ میں نے کبھی خواب دیکھے ہیں اور نہ مجھے ان کی تعبیروں کا پتہ ہے۔ اور پتر نبیل، تعبیر جاننے کا فن تو مسلسل جاگنے سے آتا ہے۔ میں نے ایک دن بابا الہی بخش سے پوچھ ہی لیا، بابا، تو یہ ہاتھ سے ٹھپے کیوں لگاتا ہے؟ اپنے بیٹے سے کہہ کر مشینیں لگا لے تاکہ زیادہ چادروں پر کام ہو اور بہت زیادہ منافع ہو۔ کیا تیرا دل نہیں کرتا تیرے پاس بھی بڑا گھر ہو، کار ہو، لمبا چوڑا بینک بیلنس ہو؟ لوگ ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری، ایک پلازا سے دوسرا پلازا اور ایک دکان سے کئی دکانیں بنا لیتے ہیں۔ بابا، تو اس دوڑ میں شامل کیوں نہیں ہوتا؟ الہی بخش مسکرایا، بولا، پتر، یہ جو دنیا داری اور پیسے کی ریس ہے، یہ کتا ریس ہے۔ اس دوڑ میں انسان شریک نہیں ہو سکتا۔ اس دوڑ میں شمولیت کے لیے ایک شرط ہے کہ اسے کتا بن کر ریس میں شامل ہونا ہوگا۔ یہ قارون بننے کی تمنا، یہ کتا ریس ہے پتر، کتا ریس۔ میں چونکہ پہچان کی صلاحیت سے عاری تھا، اس لیے بابا الہی بخش کی بات کو نہ سمجھ سکا۔ ایک دن اسکول میں میرے کلاس فیلو نے مجھے بتایا، آج عصر کے وقت ہمارے گاؤں میں کتوں کی دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ چھٹی کے بعد میں بھاگا بھاگا بابا الہی بخش کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا، بابا، آج ساتھ والے گاؤں میں کتا ریس ہو رہی ہے۔ آس پاس کے کئی گاؤں کے کتے اس ریس میں شامل ہیں۔ بابا، ہم بھی دیکھنے چلیں، بڑا مزہ آئے گا، دیکھتے ہیں کون خوش نصیب جیتے گا۔ بابا الہی بخش نے لاپرواہی سے کہا، نہیں پتر، کیا فائدہ؟ میں نے حیرانی سے بابا الہی بخش کی طرف دیکھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، پتر، جو بھی جیتے گا ہوگا تو کتا ہی نہ۔